آپ آزاد ہیں اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ جناح صاحب کی ایک تقریر جو جناح صاحب کی اپنی زندگی میں ریاست نے دبا دی اور جو 77 سال سے دبائی ہوئی ہے، میں اس تقریر کو ذاتی طور پر جناح صاحب کی سب سے بہتر تقریر سمجھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ یہ تقریر انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں کی تھی۔ در حقیقت یہ پالیسی تھی جو جناح صاحب نے 11 اگست کو دی، پاکستان بننے سے 4 دن پہلے، کہ پاکستان کس طرح چلایا جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آج پاکستان جس قسم کے حالات سے دوچار ہے، جناح صاحب کی تقریر کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اب میں بلا تاخیر تقریر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں اور مل جل کر اس جذبہ سے کام کریں کہ آپ میں سے ہر شخص، خواہ وہ اس ملک کا پہلا شہری ہے یا دوسرا یا آخری، سب کے حقوق و مراد اور فرائض مساوی ہیں، قطع نظر اس سے کہ کس کا کس فرقہ سے تعلق ہے اور ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات تھے اور اس کا رنگ، نسل یا عقیدہ کیا ہے، تو آپ جس قدر ترقی کریں گے اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ میں اس بات پر بہت زیادہ زور نہیں دے سکتا، ہمیں اس جذبہ کے ساتھ کام شروع کر دینا چاہیے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ اکثریت اور اقلیت، ہندو فرقہ اور مسلمان فرقہ کے یہ چند در چند زاویے معدوم ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان میں بھی تو پٹھان، پنجابی، شیعہ اور سنی وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی برہمن، ویش، کھتری ہیں اور بنگالی اور مدراسی ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہی چیزیں ہندوستان کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہم کب کے آزاد ہو گئے ہوتے۔ کوئی طاقت دوسری قوم کو اپنا غلام نہیں بنا سکتی، بالخصوص اس قوم کو جو 40 کروڑ انسانوں پر مشتمل ہو۔ اگر یہ کمزوری نہ ہوتی کوئی اس کو زیر نہیں کر سکتا تھا، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو کوئی آپ پر طویل عرصہ تک حکمرانی نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب آپ آزاد ہیں، اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے یہ علم ہوگا کہ انگلستان میں کچھ عرصہ قبل حالات اس سے بھی زیادہ ابتر تھے جیسے کہ آج ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ نے ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے۔ آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں ایک مخصوص فرقے سے امتیاز برتا جاتا ہے اور ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ایسے حالات میں سفر کا آغاز نہیں کیا ہے۔ ہم اس زمانے میں یہ ابتدا کر رہے ہیں جب اس طرح کی تفریق روا نہیں رکھی جاتی، دو فرقوں کے مابین کوئی امتیاز نہیں، مختلف ذاتوں اور عقائد میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور ایک مملکت کے برابر شہری ہیں۔ انگلستان کے باشندوں کو وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے حقائق کا احساس کرنا پڑا اور ان ذمہ داریوں اور اس بارے گراں سے سبکدوش ہونا پڑا جو ان کی حکومت نے ان پر ڈال دیا تھا، اور وہ آگ کے اس مرحلہ سے بتدریج گزر گئے۔ آپ بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہاں رومن کیتھولک ہیں نہ پروٹسٹنٹ۔ اب جو چیز موجود ہے وہ یہ کہ ہر فرد ایک شہری ہے اور سب برطانیہ عظمیٰ کے یکساں شہری ہیں، سب کے سب ایک ہی مملکت کے شہری ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، نہ ہندو ہندو رہے گا، نہ مسلمان مسلمان، مذہبی اعتبار سے نہیں، کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے۔ میں نے وہ حصہ آپ کے گوش گزار کیا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی بیوروکریسی نے قابل اعتراض سمجھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ جناح صاحب گورنر جنرل پاکستان بننے جا رہے تھے، جناح صاحب کو پاکستان کے بانی کا ٹائٹل دیا جا رہا تھا، جناح صاحب دستور ساز اسمبلی سے بطور صدر خطاب کر رہے تھے، اور یہ کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ تو جناح صاحب کی تقریر کو کیوں دبانے کی کوشش کی گئی، کیوں دبایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناح صاحب نے انڈیا کو تقسیم کرانے کے لیے مسلمانوں کو مذہب کے نام پر اکسایا تھا۔ اب ہم پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔